اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنے دین کے خاطر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے گئے، اور خاص طور سے ایمان والوں میں پیدا فرمائے گئے۔ ایمان والوں میں پیدا ہو جانے سے الحمدللہ بہت ساری پریشانیاں دنیا کی، بہت سارے اندھیرے دنیا کے مٹ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن اور حدیث ہمارا راستہ دکھانے کے لیے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے بہت آسانی سے ہمیں پڑھنے کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں میں پیدا ہونے میں یہ خوش قسمتی بھی ہے، یہ ایک خوبی بھی ہماری الحمدللہ ماشاءاللہ، کہ یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے زندگی جینا ہے، اور صحیح طرح سے کس طرح سے زندگی جی جاتی ہے، زندگی جینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سب چیزیں موجود ہیں، صرف دیری ہمارے خود کی کوشش کی رہتی ہے کہ تھوڑی سی ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنا ہے اور اپنی زبان میں پڑھ کر سمجھنا ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں اس کو بنا رٹو توتے بنے، ہمیں رٹو توتے بن کا قرآن نہیں پڑھنا ہے، ہم نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اسی طرح سے حدیثیں بھی پڑھنا ہے، اور صرف لمیٹیڈ کچھ سلیکٹڈ حدیث نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے کچھ لوگ منتخب حدیث پڑھتے ہیں، تو وہ منتخب حدیث مطلب کہ کچھ سلیکٹڈ حدیث، تو وہ اس سے کام نہیں چلے گا۔ 100 200 500 حدیثوں سے کام نہیں چلنے والا، 1000 حدیث سے بھی کام نہیں چلنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں حدیثیں پیش فرمائی، اور اس کو لاکھوں میں سے کچھ چند لاکھ ہم تک پہنچی، اور کچھ چند لاکھ میں سے کچھ ہزار حدیثوں کا کلیکشن کیا گیا، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی اور ابو داؤد، ابو سنن، اس طرح سے مشکات شریف، سب تمام حدیث کی کتابیں بنی، اور سب میں الحمدللہ صحیح حدیثیں درج کی گئیں۔ تو لاکھوں حدیثوں کا ذخیرہ ہے، تو منتخب احادیث پڑھ کر خوش نہیں ہونا ہے، اس سے کام نہیں چلنے والا۔ تمام حدیثیں پڑھنے کی کوشش کرنا ہے، تمام حدیثیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا ہے، کیونکہ اصل مقصد قرآن اور حدیث کا ہماری زندگی میں آسانی اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کا طریقہ بتانا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ تمام کوشش اور محنت اس لیے کی گئی ہے کہ ایک ایمان والے کو، خاص طور سے ایمان والے کو، زندگی جینے کا صحیح طریقہ پتہ چل جائے۔ تو اب فٹافٹ ہم اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بیس ہے آج کے موضوع کی، کہ یہ تمام باتیں اگر ہم اپنی زندگی میں اتاریں گے، قرآن اور حدیث کے قریب آ جائیں گے، اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائیں گے، دینی ماحول سے زندگی گزاریں گے، اور ایک دوسرے کو دین کے قریب لانے کی کوشش کریں گے، اور قرآن حدیث کو سمجھیں گے، اپنی لینگویج میں اس پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے خودکشی، اس سے ہر انسان بچ سکتا ہے، اور خاص طور سے ایمان والوں کے لیے بہت آسان ہے، اور غیر مسلم کے لیے بھی یہ خودکشی کرنا نہ صرف دنیا کے حساب سے، بلکہ ان کے آنے والے تمام گھر والوں کی زندگی کو تباہ اور نیست نابود کرنے والا عمل ہے۔ تو چاہے مسلمان ہو، ایمان والا ہو، یا غیر مسلم بھائی بہن ہو، ہمارے جو بھی لوگ ہوں جو ہمیں سنیں یا سننے والے ہیں، سن رہے ہیں یا سنیں گے، سب کی خدمت میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ خودکشی کا دنیا میں بھی نتیجہ بہت برا ہے، اور دنیا کے بعد کی زندگی کا بھی نتیجہ بہت برا ہے، کیونکہ ہر مذہب، ہر ورگ، ہر جاتی، ہر دھرم والا یہ مان کر چلتا ہے، اس بات پر ایمان رکھتا ہے، اس بات کو مانتا ہے، سب کی اس بات پر آستھا ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک بعد میں اور دوسری زندگی بھی ہے، اور اسلام کے مطابق تو ایک ہی مرتبہ آپ کو زندگی ملنے والی ہے، اور اسی کے بنا پر، اسی کے بیس پر آپ کو آخرت کی زندگی میں
اس کا رزلٹ ملے گا اور آپ کو دوزخ جہنم یا جنت ملے گی. یہ دین ہمارا کہتا ہے. اور دوسرے دھرم کے مطابق بھی آپ کو چاہے کتنی بار بھی کتنی بھی طریقے سے آپ کو جیون مل جائے, لیکن موکش انیواریہ ہے. موکش یعنی کہ اس زندگی سے جیون سے چھٹکارا پانا, اس جیون سے, اس زندگی سے چھٹکارا پانا موکش ہے, جو دوسرے دھرم اس کو مانتے ہیں. تو ہمارا دین اسلام بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ہماری زندگی کی بنا پر آنے والی زندگی بیسڈ ہے پوری اسی پر, اس کے بنا پر ہی ہمیں, اس کے اعمال کے بنا پر ہی ہمیں اس کا رزلٹ ملنے والا ہے. اور دوسرے دھرم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے اعمال, ہمارے کرم کے بنا پر ہی ہمیں موکش ملنے والا ہے. تو سب دھرم میں یہ جو جیون, جو زندگی ملی ہے, اس کو صحیح طرح سے گزارنے کا, اس کو صحیح عمل کرنے کا, صحیح کام کرنے کا مہتو سبھی نے اس کو مانا ہے. ہر کسی نے اس کو امپورٹنٹ اور اس کا امپورٹینس بتایا ہے, اور یہ امپورٹنٹ ہے. تو آج کے جو موضوع ہے ہمارا خودکشی, یعنی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینا, اپنے آپ کو مار دینا, اپنی خود ہو کر اپنی زندگی کو ختم کر دینا اور اپنی جان لینے کی کوشش کرنا. اب یہ ہوتا ہے اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ. اب سوسائڈ میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے, اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بچ جاتا ہے. تو دونوں کے نتائج بہت خطرناک ہے. مرنے پہ تو خطرناک ہے ہی, آپ کو مر گئے اگر آپ, تو دین ہمارا کیا کہہ رہا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے, اور بچ گئے تو دنیا میں آپ کے کیا حالات ہونے والے ہیں, کیا حال ہونے والے ہیں, وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. تو ان شارٹ ہمیں آج جلد سے جلد اس بات کو سمجھنا ہے کہ خودکشی یعنی کہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرنا کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک اور کتنا گناہ والا عمل ہے. سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ نساء میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو. صاف فرمان اللہ تعالیٰ کا آ گیا سورہ نساء میں کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یعنی کہ اپنے آپ کو خود نہ مارو, اپنی موت خود مت بلاؤ, ایسے اعمال مت کرو جس سے تم خود مر جاؤ, کیونکہ زندگی دینے والا اور موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. یہ بات ہر دھرم کا انسان مانتا ہے کہ ایشور, اللہ, گاڈ وہی ہمیں پیدا کرتا ہے, وہی ہمیں مارتا ہے. تو یہ کام, پہلی بات تو ہمارا کام ہے ہی نہیں نہ. اب ہم غور سے سمجھیں اس بات کو, غور دیں, غور اس بات پر دینا ہے بچوں کو, بڑوں کو, نوجوان کو, خاص طور سے ینگسٹرز کو, کیونکہ سب سے زیادہ خودکشی جو ہے, پرسنٹیج آف اٹیمپٹ ٹو مرڈر, اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ جو ہے وہ ینگسٹرز کا ہے. سوسائڈ کرنے والے کی کوشش کرنے والے لوگ, جو سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ, یا جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر ینگسٹر ہیں. تو تقریباً 10 سال کے بعد یہ اس طرح کے خیالات دماغ میں آنا شروع ہوتے ہیں. 10 سال تک یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے سوسائڈ کرنے کی نہیں سوچتے. اسپیشلی آج کے زمانے میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ کچھ بچے ضرور کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو لوگ بڑے خطرناک گیمز کھیل رہے ہیں, جو موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں, لیپ ٹاپ پر گیم کھیل رہے ہیں, ان بچوں کا, کچھ چند بچوں کا ایسا آیا ہے کہ انہوں نے کسی وجہ سے خودکشی کی ہے, خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. تو وہ چند بچوں کو ہٹا دیا جائے تو جنرلی جو ہوتا ہے کہ ینگسٹر, مطلب کہ 13-14 سال سے لے کر 30-40 سال تک کے لوگ خودکشی کرتے ہیں. اب اس کی وجہ بہت ساری ہیں, کچھ چند وجہ پر ہم غور کریں, زیادہ وقت اس پہ ہم نہیں بگاڑیں, زیادہ وقت اس پہ نہیں لگائیں. تو کچھ چند وجہیں یہ ہیں کہ جو خاص طور سے یا تو لڑکے لڑکی ایک دوسرے سے عشق محبت میں لگ جاتے ہیں, یا پھر صحیح طریقے سے انہیں جاب نہیں ملتا ہے, صحیح جاب نہیں ملتا ہے, صحیح ان کی پڑھائی نہیں ہو پاتی, یا وہ صحیح جہاں وہ چاہتے ہیں ان کی چاہت کے مطابق ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری صحیح جگہ شادی نہیں ہوئی, یا وہ اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں کو خوش نہیں کر پا رہے ہیں, اپنی فیملی کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ کچھ چند باتیں ہیں. اگر اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل بات نہیں کر سکتے, کیونکہ اس پہ ہمارا وقت ہمیں نہیں ضائع کرنا ہے. ہمیں خاص طور سے اس بات پہ وقت لگانا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہیں, خودکشی کیا ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, اس پہ ہمیں زیادہ دھیان نہیں دینا, اس پہ ہمیں زیادہ بات نہیں کرنا. تو ہمیں بات اس بات پہ کرنا ہے کہ خودکشی کے بعد خودکشی کرنے والے کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں کیا ہوگا. اور ہر دھرم کے ماننے والے اس بات کو مانتے ہیں, ان کو اس بات پر ان کی آستھا اور ایمان ہے. ٹھیک ہے, اب ہماری بات اگلی یہ آ رہی ہے کہ خودکشی کے لیے دین نے کیا فرمایا. تو پہلی جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی سورہ نساء میں,
اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر منع فرما دیا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی کہ اپنی جان خود مت لو۔ اب جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، ہمیں مارنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس بات کو بہت دھیان سے غور فکر کریں، بھلے اکیلے بیٹھ کر غور فکر کریں کہ کیا ہم اپنی خود مرضی سے پیدا ہوئے، کیا ہم خود اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے؟ جب ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آ سکتے اور نہیں آئے ہیں، تو پھر ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے چلے جائیں؟ پہلی لائن اس پر اگر ہم غور کر لیں گے، ہر انسان غور کر لے گا، تو اس کا 50% جو اس کا مائنڈ میک اپ ہے اپنے آپ کو مارنے کا، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جس چیز کو ہم بنا سکتے ہیں اسی کو ہم بگاڑ سکتے ہیں، جس چیز کو ہم مینوفیکچر کر سکتے ہیں اس کو ڈسٹرائے کرنے کا، اس کو توڑنے کا ہمیں حق ہے۔ لیکن جس چیز کو ہم بنا ہی نہیں سکتے اس کو ہم ڈسٹرائے کس حق سے کر سکتے ہیں، کس حق سے اس کو توڑ سکتے ہیں، کس حق سے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی، ایشور کی دی ہوئی، تو اس کو ختم کرنے کا حق ہمیں ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ 50% یہ بات انصاف کی بات آ جاتی کہ کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خودکشی کرنے والا بہت زیادہ ایسا اپنے آپ کو دکھاتا ہے کہ میں اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، میں جسٹس کر رہا ہوں، یا میں جسٹس نہیں کر پا رہا ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں اس دنیا سے۔ تو جب تم جسٹس کے، انصاف کے اتنے زیادہ قائل ہو، اتنے زیادہ انصاف پسند ہو کہ تمہارے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، تو تم اس دنیا سے جانے کی کوشش کر رہے ہو یا جا رہے ہو، تو انصاف کے ساتھ ساتھ تمہیں نا انصافی تو تم خود سب سے پہلے کر رہے ہو۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا وہی تمہیں مارے گا، جس نے تمہیں زندگی دی ہے وہی تمہیں بلائے گا۔ تو انصاف کرنا اور انصاف پسند ہونا، انصاف کرنے کی بات کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو انصاف ہمیں یہ سکھا رہا ہے، حق ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں حق بات کرنا ہے۔ تو حق بات تو یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا وہی ہمیں مارے گا، اسی کے پاس اس بات کی طاقت ہے، وہی قوت رکھنے والا ہے، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، وہی ایشور ہے۔ تو یہ زندگی ہماری کسی اور کی دی ہوئی ہے، تو اسے ہمیں ختم کرنے کا کہیں سے کوئی ادھیکار نہیں، کوئی حق نہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لیں۔ اب آئیے دوسری بات، آپ کے والدین نے، آپ کے ماتا پتا نے آپ کو پیدا کرنے کے لیے دنیا کی کوشش کری، دوڑ بھاگ کری، آپ پیدا ہوئے، انہوں نے شادی کی، آپ کو کھلایا پلایا، آپ کو بڑا کیا، آپ کو پڑھایا لکھایا، پڑھایا لکھانے کی کوشش کری۔ تو کوشش تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کوشش کرنے والے کو کوشش کرنے کا موقع دیا جائے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ختم کر کے کوشش کرنے والے کو زیرو کر دیا جائے۔ جو اس نے آج تک کوشش کری ہے، آپ کے لیے جو خرچ کیا ہے، آپ کے لیے جو اس نے سیکریفائی کیا ہے، جو تیاگ کیا ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نا انصافی کر کے جا رہے ہو۔ تو انڈائریکٹلی آپ انصاف پسند نہیں ہو، نا انصافی پسند کرنے والے ہو، انجسٹس کرنے والے ہو۔ تو اس لیے دین کی نظر میں اسے گناہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرما دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ پہ ظلم مت کرو، اپنے آپ کو ختم مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اب صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1363 میں بھی ایک پارٹ، اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ پڑھ دوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا حدیث کے مطابق مرنے والا، جو خودکشی کرنے والا، اس کے کیا حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو کسی دھاردار چیز سے ذبح کر لے، یعنی کہ جو خودکشی کر لے، اسے جہنم میں ایسے ہی ہتھیار سے عذاب ہوتا رہے گا، مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ مطلب خودکشی کرنے والا یہ سمجھ لے کہ وہ اگر یہ غلط فہمی میں ہے کہ یہاں تھوڑی دیر میں مر جاؤں گا، ختم ہو جائے گا کھیل، تو وہ ختم نہیں ہونے والا، وہ نئی اسٹوری شروع کرنے جا رہا ہے۔ اس کی بجائے تو وہ اسٹرگل کر لے، فائٹ کر لے، لڑ لے، پریشان ہو جائے، وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ زندگی بھر کے لیے، آنے والی تمام وقت کے لیے، تا قیامت کے لیے، اس کے آخرت تک کے لیے اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دے۔ تو حدیث سے مبارکہ کا لفظ یہ ہے کہ اس کو ویسا ہی عذاب ملتا رہے گا جس طرح سے وہ اپنا آپ کو مار کر جائے گا۔ یعنی کہ اگر اس نے دھاردار ہتھیار سے خودکشی کی تو دھاردار ہتھیار سے اپنا آپ کو مارتا رہے گا، جلایا ہے تو جلتا رہے گا، گرا ہے تو گرتا رہے گا، کودا ہے تو کودتا رہے گا، پانی میں ڈوبا ہے تو ڈوبتا ہی رہے گا، کس قدر مسلسل اس پر عذاب ہوتا رہے گا۔ تو یہ تھوڑی سی تکلیف ہے، 50 60 70 سال کی زندگی، کوئی بہت لمبی زندگی تو ہمیں ملی نہیں۔ تو تھوڑی سی زندگی میں اگر تھوڑا سا اسٹرگل کر لیا جائے، تھوڑی سی پریشانی تکلیف اٹھا دی جائے، تو اس سے آخرت کی زندگی سدھر جائے گی۔ لیکن یہاں اگر آسانی سوچی کہ 10 منٹ میں 5 منٹ میں مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، تو پوری زندگی، آنے والی تمام زندگی، قیامت تک کی زندگی کو عذاب میں ڈالنا ہے۔ 1364 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما رہے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی زخم ہوا
کہیں لگ گئی, کچھ اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ پریشانی آ گئی, اس نے اس زخم کی تکلیف کو سہ لیا تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر اس تکلیف کی وجہ سے, زخم کی وجہ سے اس نے خود کو مار ڈالا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ سے زیادہ جلدی کی. مطلب کہ ابھی میں نے اس کا وقت مقرر نہیں کیا تھا, یا میں نے اس کے لیے فرشتے نہیں بھیجے, اور اس نے کوشش کی اپنے آپ کو مارنے کی, سوسائڈ کرنے کی. تو اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس پہ میں جنت حرام کرتا ہوں. استغفر اللہ, جنت حرام کر دی. استغفر اللہ, کس قدر اس پر عذاب اب ہوگا. تو موت تو آنا ہی ہے سب کو, اس کی جلدی کیا ہمیں. موت سب کو آنا ہے, کوئی امر نہیں. نہ پیغمبر امر رہے, نہ کوئی سادھو امر رہا, نہ کوئی میسنجر جتنے آئے وہ کوئی امر رہے, کوئی بھی امر نہیں. ہر دھرم میں جو آیا اسے مر کر جانا ہے, اس کو اس دنیا سے جانا ہی, یہاں سے اس کو جانا ہی, اس دنیا سے اس کو 100% جانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت تو ویسے بھی آنے والی, جلدی کرنے کی کیا ضرورت. تھوڑی سی فائٹ کرنا ہے, تھوڑا سا سیکریفائس کرنا ہے, تھوڑے اپنے جو حالات ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. اب دیکھیے جو مین ریزن بنتے ہیں اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم بہت ہائیلی ایمبیشیس ہیں. ہم ہائیلی ایمبیشیس ہیں. تو ایمبیشیس ہونا اچھی بات ہے, لیکن ہائیلی ایمبیشیس مطلب بہت زیادہ مہتواکانکشی ہو جانا. ہر انسان چاہے کہ میں ٹاٹا بن جاؤں, میں برلا بن جاؤں, میں اڈانی بن جاؤں, ہے نا, میں امبانی بن جاؤں. تو یہ ہر انسان کے لیے ممکن نہیں. تو یہ ہائیلی ایمبیشیس ہونا بھی بہت زیادہ خودکشی کرنے کی وجہ بنتی ہے. تو جو ینگسٹر سن رہا ہے, میں ان سے بھی گزارش ہے, اور جو پیرنٹس سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو ہائیلی ایمبیشیس بننے سے اور اپنے بچوں کو ہائیلی ایمبیشیس بنانے سے روکنا ہے, بچانا ہے. ہمارے بچے جو بن سکتے ہیں, جس قابل ہیں, وہ بن جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں ہر انسان کی زندگی لکھ دی ہے, موت لکھ دی ہے, اسے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا سب کچھ لکھ دیا ہے. صرف ہمیں کوشش کرنا ہے. ہمارا پارٹ چھوڑا سا پارٹ ہے, 10-20% کا پارٹ ہمارے پاس رکھا ہے, باقی میکسیمم 80-90% پارٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. ہمیں صرف ایک راستے پہ چلنا ہے, اس راستے پہ جو ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا. تو چلنا ہمارا کام ہے, ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فکس ہے. تو یہ بات سمجھ لیں تو یہ بہت زندگی آسان ہو جائے گی. تو ہمیں ہائیلی ایمبیشیس نہیں بننا. ہم سب کو کلیکٹر نہیں بننا ہے, ہم سب کلیکٹر نہیں بن سکتے. ہم کوشش کر سکتے ہیں, باقی ہمارے پاس پلان اے, پلان بی, پلان سی سب ہونا چاہیے. اسی طرح سے بچوں سے بھی گزارش کروں گا, اور پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ پلان اے بی سی سب بنا کر رکھیں. اپنے بچوں کو صرف یہ نہ بولے کہ بیٹا تجھے کلیکٹر بننا ہے, بیٹا تجھے کلیکٹر بننا ہے. روز بولیں بیٹا تجھے کلیکٹر بننا ہے, تو بیٹا یا بیٹی جس دن کلیکٹر نہیں بن پائے گی, یا اسے لگے گا میں کلیکٹر نہیں بن پاؤں گا یا میں بن پاؤں گی, اس دن وہ اٹیمپٹ سوسائڈ, خودکشی کی کوشش کرے گی. خودکشی کی طرف جائے گا وہ انسان. تو خودکشی کی طرف جانے سے روکنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ بہت زیادہ مہتواکانکشی نہ بنے, بہت زیادہ ہائیلی ایمبیشیس نہ بنے. ہاں, اچھی کوشش ضرور کریں, اچھے سپنے ضرور رکھیں, میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں. دین بھی منع نہیں کرتا, دین بھی کسی کو پروگریس کرنے سے, ترقی کرنے سے منع نہیں کرتا. تمام صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے, اور کئی اللہ کے نیک بندوں نے بڑی بڑی دولتیں کمائی ہیں, اور اس کو پھر اللہ کے راہ میں خرچ بھی کر دیا ہے. تو کمانے سے دین منع نہیں کرتا, لیکن محبت کرنا اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ دنیا سے محبت مت کرو. دنیا سے محبت مطلب اس میں سب کچھ آ گیا, کہ دولت سے, شہرت سے, ناموری سے, روٹی کپڑا مکان سے, اولاد سے, بیوی سے, اپنے محبوب سے, لور سے, ان سے محبت میں مت الجھو. محبت کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو. بس 2 لوگوں سے محبت کا حکم آیا ہے, باقی ہر چیز فنا ہونے والی, ہر چیز ختم ہونے والی. تو دنیا میں سب سے پہلے ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو مشغول نہیں کرنا, مطلب اس کو بہت زیادہ اٹیچمنٹ نہیں کرنا, کسی چیز کے پیچھے پڑنا نہیں, کسی چیز کے لیے پریشان بھی نہیں ہونا, پاگل نہیں بننا. یہ موضوع بہت بڑا ہے, ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ایک مجلس اور کرنا پڑے گی, کیونکہ یہ موضوع اتنا چھوٹا موضوع نہیں ہے, اور زندگی اور موت کا سوال ہے. تو جتنا وقت آج ہمیں مل رہا ہے اتنا وقت ہم آج لیں گے, اور انشاءاللہ اگلا پارٹ پھر اس کا ایک کوشش کریں گے, ایک پارٹ اور رکھنے کی. تو آج صرف یہ سمجھنا, سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں جتنا وقت ہمیں مل رہا ہے کہ خودکشی دین کے مطابق ناجائز ہے, اور خودکشی کرنا ہمارے لیے بھی نہیں,
ہمارے صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے گھر والوں کے لیے بھی نقصان مند ہے، اس کو بھی ہم شارٹ میں سمجھ لیں. تو سب سے پہلے تو ہائیلی ایمبیشیس نہیں بنے، بہت زیادہ مہتواکانکشی نہ بنے، بہت زیادہ یہ نہ سوچے کہ مجھے سب کچھ پانا ہے. کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں، نتیجہ اور جو اس کا رزلٹ دینا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو کوشش کریں، لیکن اس کے لیے پاگل نہ بنے، دیوانے نہ بنے. بچوں کو بھی اس طرح سے گائیڈ کریں، پلان اے رکھیں، پلان بی رکھیں، پلان سی رکھیں. بیٹا یہ خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوا تو یہ کر لیں گے، یہ نہیں ہوا تو یہ کر لیں گے، تاکہ وہ بہت زیادہ تناؤ میں نہ آئے. بچوں کو تناؤ میں لانے سے بچائیں، تناؤ میں آنے سے بچیں، ایک دوسرے کے لیے تناؤ کا کارن بننے سے بچیں. گھر میں اچھا ماحول رکھیں، دینی ماحول رکھیں. جس گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے، اسٹڈی کی گئی کہ جن گھروں میں دینی ماحول ہے وہاں پر الحمدللہ ماشاءاللہ خودکشی نہیں ہوتی ہے. اور جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، جو دنیا کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، خودکشی کرنے والا کے گھر کا ماحول اکثر یہ اسٹڈی میں پایا گیا کہ وہ دنیا کے بہت قریب ہے، بہت ہائیلی ایمبیشیس تھے، دنیا میں سب کچھ پانا چاہتے تھے. ان کو ان کی من پسند بیوی لڑکی نہیں ملی، ان کو من پسند نوکری نہیں ملی، ان کو من پسند گاڑی نہیں ملی، ان کو من پسند مکان گاڑی بنگلے نہیں ملے، شہرت نہیں ملی، پوسٹ نہیں ملی، تو انہوں نے خودکشی کر لی. تو دین تو اس سے سخت منع فرما رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں دین کی بات بھی سمجھتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا. اب یہ کتنے محرومیت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں دنیا میں، صحابہ کرام ان کے آس پاس کھڑے ہیں، کسی صحابی کی موت ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس نے خودکشی کر لی، یا کوئی ایسا انسان جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نماز جنازہ پڑھانے سے شفاعت حاصل ہو سکتی تھی، اس کو نہیں ہوئی مرنے کے بعد. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا ان کو کہ خودکشی کی اس انسان نے، تو انہوں نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا. پھر دوسرے صحابیوں نے جنازہ پڑھایا، مختصر لوگوں نے جنازہ پڑھا، تو اس کو ایک بہت بڑی فیض برکات سے وہ محروم ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اگزامپل پیش کیا دنیا والوں کے سامنے کہ آنے والی تمام نسلوں تک، پوری امت تک یہ بات پہنچ جائے کہ خودکشی کرنے والا اللہ، اس کے رسول و فرشتوں کی رحمت سے، ان کی برکت سے، ان کے فیض سے محروم ہو جائے گا، یعنی کہ اس پہ لعنت ہے، استغفر اللہ. تو دین تو اس کو پوری طرح سے منع کر رہا ہے، خودکشی کرنے سے دین بالکل منع کر رہا ہے. اور خودکشی کرنے کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کی ہے، خودکشی کرنے کے کچھ حالات بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو ان وجہ سے بھی دور رہنا ہے، ان حالات سے بھی دور رہنا ہے، گھر میں اچھا ماحول بنا کے رکھنا ہے، ایک اچھا پازیٹیو اورا آپ کے آس پاس ہونا چاہیے، دینی ماحول ہونا چاہیے، پازیٹیو اورا ہونا چاہیے. پازیٹیو اورا مطلب کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک جس میں سکاراتمک ارجا ملے، اب جس کو دین کے لفظوں میں فیض کیا جاتا ہے، برکت کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے، فیض حاصل ہے، بزرگان دین کا فیض ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں. تو اصل میں وہ سائنس اس کو پازیٹیو اورا بولتا ہے، انرجی، پازیٹیو انرجی، یہ ایک اورا، اسپیشل اورا بولتا ہے. تو سکاراتمک ارجا بہت ضروری ہے، انسان کو اس کے آس پاس سکاراتمک ارجا رکھنا ہے. اس کے لیے صحبت، دین نے اس میں صحبت سکھائی کہ نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرو. دنیا کا ہر دھرم کہتا ہے کہ اچھے لوگوں سے دوستی کرو، دین بھی کہتا ہے، دوسرے دھرم بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ جن لوگوں سے آپ دوستی رکھو گے، جن کے ساتھ صحبت رکھو گے، جن کے ساتھ آپ اٹھو گے بیٹھو گے، ان جیسے بن جاؤ گے. تو اچھے نیک لوگوں سے دوستی رکھو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، گھر میں نیکی کا ماحول بناؤ. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو خودکشی سے روکیں گی، خودکشی سے دور کریں گی، اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ کوئی خودکشی نہیں کرے گا اگر اس باتوں کا ہم دھیان رکھیں، خیال رکھیں. تو خودکشی سے اب خود کو بھی بچنا ہے، دوسروں بچوں کو، گھر والوں کو بچانا ہے. اب آ گئی بات کہ ینگسٹر تو محبت میں، پیار محبت میں یا بہت زیادہ ایمبیشیس ہو کر خودکشی کرتے ہیں. اب کچھ ایلڈرس بھی خودکشی کر بیٹھتے ہیں، 40-50 سال کے لوگ بھی کبھی کبھی، خدا نہ خواستہ کچھ لوگ. تو وہ لوگ، یہ ہوتا ہے کہ ان پہ جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو وہ نبھا نہیں پاتے. تو اس کے لیے بھی پھر اگین پوری فیملی اور صحبت، جو لوگ ان کے آس پاس رہ رہے ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں. تو خودکشی کرنے والا جب مرتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کی آخرت بھی بگڑتی ہے اور گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو جس طرح سے وہ سب کو پریشان کر کے جاتا ہے، اسی طرح سے خودکشی کرنے والے کے لیے پریشانی کا سبب بننے والے بھی آس پاس کے ہی لوگ ہیں. سکے کا دوسرا پہلو بھی سمجھنا کہ خودکشی کرنے کے لیے اس کو اصل میں اس لیول پر لانے کے لیے، اس جگہ، اس خودکشی کی جگہ پر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ اس کی بنتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی وجہ، کوئی ذمہ داری اس کی بنتی ہے، جس کو کریٹ کرنے والے اس کے گھر والے ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، اس کے ساتھی ہیں، اس کے خاندان والے ہیں. تو یہ ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں، مطلب خودکشی کرنے والا دوسروں کو افیکٹ کر کے جاتا ہے، وہ سب کو برباد کر کے جاتا ہے. کیونکہ وہ جس طرح سے خودکشی ہوتی ہے
تو اس کے بہت سارے سائڈ افیکٹس آتے ہیں. وہ بہت سارا اس پہ جو خرچ کر دیا جاتا ہے وقت اور پیسہ وہ سب برباد ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ بہت سارا قرض لے کے مر جاتا ہے تو قرض گھر والوں کو چکانا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں وہ دوسروں کو ڈال کے جاتا ہے اور دوسرے اس کو اس بات کے لیے مجبور کرتے ہیں. تو سکے کے دونوں پہلو پہ دھیان رکھنا, صرف ایک پہلو سے بھی یہ خودکشی اوائڈ نہیں ہونے والی. تو اب گھر والوں کو بھی ویسا ماحول بنانا ہے, رشتے داروں کو, دوستوں کو ایسا ماحول بنانا ہے کہ کوئی خودکشی نہ کرے. بیچارہ وہ اس لیول پر, اس ٹینشن کے اس ایکسٹریم لمٹ پر نہ جائے کہ وہ پھر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے. تو آج ہم نے صرف اتنا سمجھا کہ خودکشی کیا چیز ہے, دین نے اس کو کس طرح سے منع فرمایا, خودکشی کے کیا نتائج ہیں. تو دنیاوی نتائج ابھی پورے طرح سے ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے, پورا وقت ہمیں نہیں مل پایا, اتنا وقت ہمیں نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ ہمارا جو ایپ ہے وہ ہمیں 40 منٹس میکسیمم دیتا ہے. تو دینی اور دنیائی نتائج دونوں ابھی کچھ ہم نے پڑھے ہیں, کچھ سمجھے ہیں, کچھ ہمیں پڑھنا اور سمجھنا باقی ہے. جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ بھی سمجھنا باقی ہے, اور میرا اپنا پرسنل جو ایکسپیرینس ہے کچھ میں نے شیئر کرنے کی کوشش کی, اور کچھ اور بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ اس کے کیا نتائج آ رہے ہیں دین کے اور دنیا کے, اور کس طرح سے ہمیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا اور کیا طریقے اپنانا ہے جس سے کہ ہم انشاءاللہ خود بھی بچیں اور دوسروں گھر والوں کو بھی اس سے بچائیں. اور کچھ حدیث مبارکہ اور بھی ہیں, اور بھی باتیں ہیں, اور بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اگلی مجلس میں اور اس کو سمجھنے کی. لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ خودکشی ایک ایسا لفظ ہے, ایسا عمل ہے جو آپ کو خود کو بھی برباد کر دے گا, آپ کے گھر والوں کو بھی برباد کر دے گا. اور خودکشی کرنے کے لیے نہ کسی کو پریرت کریں, نہ کسی کو اس طرح کا ماحول بنائیں. دونوں طرح سے اس بات کو سمجھیں کہ ہم خود بھی خوش رہیں, اچھے رہیں, دین کے قریب رہیں, خوش رہنے کی کوشش کریں. بہت زیادہ اپنے آپ کو ہائیلی ایمبیشیس نہ بنائیں, جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس میں خوش رہیں. یہ ہم آگے انشاءاللہ اگلی مجلس سے سمجھیں گے کہ صبر اور شکر بھی انسان کو خودکشی سے روکتی ہے. تو صبر اور شکر کا دامن تھامنا ہے, کیسے تھامنا ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی بار سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو صحیح طرح سے زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو خودکشی کرنے سے بچائے, دوسروں کو خودکشی کرنے سے ہم روکنے والے بنے, ان کو سمجھانے والے بنے, ان کی زندگی میں خوشی پیدا کرنے والے بنے, اس کے لیے اس کے مددگار بنے. گھر والے ہوں, دوست احباب ہوں, ان کو اس طرح سے مددگار بنے کہ وہ خودکشی کرنے سے بچیں, ان کو سمجھانے والے بنے, ان کی کاؤنسلنگ کریں. تو یہ سب ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو یہ ہمیں سورہ بقرہ, سورہ آل عمران میں جو ایک ہماری اس امت کی خوبی بیان کی گئی, تو آل عمران کی تمام وہ سورہ مبارکہ اور آیت مبارکہ ہمیں دھیان رکھنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ خوبی بیان کی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں نیکی کی دعوت دینا ہے, لوگوں کو صحیح راستے پہ لانا ہے, خودکشی کرنے سے روکنا ہے, ان کو سمجھائش کرنا ہے, انہیں یہ بولنا ہے کہ تم اپنی زندگی بھی برباد کرو, اپنے گھر والوں کی بھی زندگی برباد کر کے جا رہا ہو, اور اس سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے نا. اس سے تمہارا آنے والی زندگی اور بگڑ جائے گی, اور تمہارے گھر والوں کی آنے والی زندگی اور بگڑ جائے گی. اس سے اچھا ہے کہ تم تھوڑا سا اسٹرگل کر لو. تو ہمیں انہیں روکنا ہے, یعنی کہ نیکی کی دعوت دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. تو یہ ہم پہ, اس امت پہ ذمہ داری بھی ہے. ہر مسلمان پر, ہر ایمان والے پہ ذمہ داری ہے. ہمارا کوئی ہندو بھائی ہو یا مسلم بھائی ہو یا سکھ بھائی ہو, عیسائی بھائی ہو, بھائی بہن کوئی بھی ہو, سب کو ہمیں روکنا ہے. یہاں دھرم کی بات نہیں ہے, یہاں انسانیت کی بات ہے. تو ہمارا دھرم ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ انسانیت سب سے پہلے ہے. تم انسانیت سدھارو, انسانیت پہ عمل کرو, اخلاق سدھارو, ہے نا. دوسروں کو نیکی کی دعوت دو. یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دو, بلکہ یہ کہا کہ تم بہترین امت ہو, لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو عام انسان کو نیکی کی دعوت دینا ہے, ہر دھرم کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا ہے, ہر انسان کو اچھا اعمال سکھانا ہے, ہر انسان کو خودکشی کرنے سے روکنا ہے, اس کو صحیح طرح سے زندگی جینے کا طریقہ بتانا ہے, اس کو زندگی آسان کرنے کا طریقہ بتانا ہے. زندگی بہت آسان ہے, اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرما دیا کہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. تو تھوڑی بہت جو تکلیف آج سامنے آ رہی ہے اس کو فیس کریں, اس پر اسٹرگل کریں, کچھ وقت اس پہ محنت کریں, انشاءاللہ وہ وقت گزر جائے گا. اور آپ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی فراہم کی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں آسانی بھی لکھی ہے. ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ آنے والی مجلس میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس سے اور آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ, اور سمجھنے میں آسانی ہوگی, اور یہ زندگی کتنی قیمتی ہے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو کوشش کریں اگلی مجلس کو بھی ضرور جوائن کریں, اور دوسروں کو بتائیں, اور دوسروں تک بھی بات پہنچائیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ جو بھی کہنے سننے میں غلطی ہو گئی ہو, سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو, بولنے میں غلطی ہو گئی تو ہم سب کو معاف فرمائے, ہم سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو, اس نیکی کو قبول و مقبول فرمائے, اور اپنے رحم و کرم سے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول اور مقبول فرمائے. ہمارے لیے, ہمارے گھر والوں کے لیے, ہمارے والدین کے لیے, ہمارے خاندان کے لیے, پوری امت کے لیے اس کو وسیلہ بنا دے. سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرمائے. تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے. ہم سب پہ رحم و کرم کا سایہ عطا فرمائے. ہم سب کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے. ہم سب کو زندگی میں اتنی آسانی عطا فرمائے, اتنی آسانی عطا فرمائے کہ ہم سب کو مشکل امتحان سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. ہم سب بہت کمزور اور گناہ گار لوگ ہیں, ہم سب کمزور اور گناہ گار بندے ہیں, ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی عطا فرما, ہم سب کے ساتھ آسانی عطا فرما, تمام امت مسلمہ کے ساتھ آسانی عطا فرما. ایسے حالات عطا فرما کہ کوئی بھی خودکشی نہ کرے, سب کے ساتھ آسانی عطا فرما. اے اللہ, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو ارحم الراحمین ہے, تو ہم سب پہ رحم فرما, ہم سب پہ کرم فرما. ہم سب کو بنا حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب کی زندگی میں خوشیاں, برکت, کامیابی اور آسانی عطا فرما. ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما. ہم سب کو ہر دکھ, تکلیف, رنج, غم, صدمے, لا علاج بیماری سے, بری بیماری سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہم سب کو شفا, تندرستی اور صحت یاب عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم سب کو تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, تندرستی عطا فرما, صحت یاب عطا فرما, آسانی عطا فرما. اور تمام لوگوں نے جس نے دعا کے لیے کہا ہے, جو لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما. ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. جو ہم دعا کر رہے ہیں وہ بھی قبول فرما, جو نہیں کر پا رہے وقت کی کمی کے کارن, سب تمام ہماری جائز تمناؤں کو اور ہر دعا کو, ہماری ہر مراد کو اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرما اور پوری فرما. آمین یا رب العالمین. شکریہ. اللہ حافظ.